أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ ترجمہ: تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرما دیا، تو اب ان سے ہم بستری کر لو، اور جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے اسے طلب کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر سے سفیدی یعنی صبح کا ڈورا، سیاہی یعنی رات کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے۔ پھر رات آنے تک روزوں کو پورا کرو اور عورتوں سے ہم بستری نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ احل لکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے شان نزول: شروع اسلام میں افطار کے بعد کھانا پینا، جماع کرنا نماز عشاء تک حلال تھا۔ نماز عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد یہ سب چیزیں بھی حرام ہو جاتی تھی، یوں ہی سونے کے بعد بھی یہ چیزیں حرام ہو جاتی تھی اگرچہ ابھی عشاء کا وقت شروع نہ ہوا ہو۔ بعض صحابہ کرام سے رمضان کی راتوں میں ہم بستری کا فعل سرزد ہوا، اس پر وہ حضرات نادم ہوئے اور بارگاہ رسالت میں صورتحال عرض کی تو آیت اتری اور فرما دیا گیا کہ آئندہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ نیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا اور آئندہ کے لیے اجازت بھی عطا فرما دی۔ آیت میں خیانت سے وہ ہم بستری مراد ہے جو اجازت سے پہلے رمضان کی راتوں میں مسلمانوں سے سرزد ہوئی تھی۔ وَابْتَغُوا، اور تلاش کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے کو طلب کرنے سے مراد یا تو یہ ہے کہ عورتوں سے ہم بستری اولاد حاصل کرنے کی نیت سے ہونی چاہیے جس سے مسلمانوں کی افرادی قوت میں اضافہ ہو اور دین قوی ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد شرعی طریقے کے مطابق یہ فعل کرنا ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھا اس کو طلب کرنے کے معنی ہے رمضان کی راتوں میں کثرت سے عبادت کرنا اور بیدار رہ کر شب قدر کی جستجو کرنا۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ یہ آیت حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنتی آدمی تھے۔ ایک دن روزے کی حالت میں دن بھر اپنی زمین میں کام کر کے شام کو گھر آئے، بیوی سے کھانا مانگا، وہ پکانے میں مصروف ہو گئیں اور یہ تھکے ہوئے تھے اس لیے ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب بیوی نے کھانا تیار کر کے انہیں بیدار کیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس زمانے میں سو جانے کے بعد روزہ دار پر کھانا پینا ممنوع ہو جاتا تھا۔ چنانچہ اسی حالت میں آپ نے دوسرا روزہ رکھ لیا جس سے کمزوری انتہا کو پہنچ گئی اور دوپہر کے وقت بے ہوش ہو گئے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا حال بیان کیا گیا تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور رمضان کی راتوں میں کھانا پینا مباح فرما دیا گیا۔ آیت میں سفید اور سیاہ ڈورے کا تذکرہ ہے، اس سے رات کو سیاہ ڈورے اور صبح صادق کو سفید ڈورے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے کھانا پینا رمضان کی راتوں میں مغرب سے صبح صادق تک جائز کر دیا گیا۔ صوم وصال کا حکم، یاد رہے کہ بغیر افطار کیے اگلا روزہ رکھ لینا اور یوں مسلسل روزے رکھنا صوم وصال کہلاتا ہے اور یہ ممنوع ہے۔ اس کی اجازت صرف حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تھی اور یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صوم وصال کے روزے رکھنے سے منع فرمایا تو انہوں نے عرض کی آپ تو وصال کے روزے رکھتے ہیں، ارشاد فرمایا تم میں میرے جیسا کون ہے، مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے
وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس میں بیان ہے کہ رمضان کی راتوں میں روزہ دار کے لیے بیوی سے ہم بستری حلال ہے جبکہ وہ معتکف نہ ہو، لیکن اعتکاف میں عورتوں سے میاں بیوی والے تعلقات حرام ہیں۔ اعتکاف کے فضائل، اس آیت میں اعتکاف کرنے والے کے بارے میں ایک شرعی مسئلے کا بیان ہوا۔ اسی مناسبت سے ہم یہاں اعتکاف کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک، اعتکاف کے فضائل اور اعتکاف سے متعلق مزید مسائل بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وفات دی اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اعتکاف کیا کرتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک مسلم شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر ایک ترکی خیمے میں رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا جس کے دروازے پر چٹائی لگی ہوئی تھی۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ چٹائی ہٹائی اور خیمے کے ایک کونے میں کر دی، پھر خیمے سے سر باہر نکالا اور لوگوں سے فرمایا، میں اس رات یعنی لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلے عشرے کا اعتکاف کرتا تھا، پھر میں درمیانی عشرے میں اعتکاف بیٹھا، پھر میرے پاس کوئی فرشتہ آیا تو میری طرف وحی کی گئی کہ یہ آخری عشرے میں ہے، تم میں سے جس شخص کو پسند ہو وہ اعتکاف کرے۔ چنانچہ لوگوں نے آپ کے ساتھ اعتکاف کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، ایک سال اعتکاف نہ کر سکے، جب اگلا سال آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن اعتکاف کیا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، اور ہر خندق مشرق و مغرب کے مابین فاصلے سے بھی زیادہ دور ہوگی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، جناب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو روزانہ 1 حج کا ثواب ملتا ہے۔ اعتکاف کے چند مسائل۔ نمبر 1، مردوں کے اعتکاف کے لیے باقاعدہ شرعی مسجد ضروری ہے۔ نمبر 2، معتکف کو مسجد میں کھانا پینا سونا جائز ہے۔ نمبر 3، عورتوں کا اعتکاف ان کے گھروں میں مسجد بیت میں جائز ہے اور فی زمانہ انہیں مسجدوں میں اعتکاف کی اجازت نہیں۔ نمبر 4، واجب اور سنت اعتکاف میں روزہ شرط ہے، نفلی اعتکاف میں روزہ ضروری نہیں، اور نفلی اعتکاف چند منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ جب مسجد میں جائیں نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں۔ نمبر 5، واجب و سنت اعتکاف میں 1 لمحے کے لیے بلا اجازت شرعی مسجد سے نکلے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھا لو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا گیا، خواہ وہ لوٹ کر ہو یا چھین کر، چوری سے یا جوئے سے، یا حرام تماشوں یا حرام کاموں یا حرام چیزوں کے بدلے یا رشوت یا جھوٹی گواہی سے، یہ سب ممنوع و حرام ہے۔ مسئلہ، اس سے معلوم ہوا کہ ناجائز فائدے کے لیے کسی پر مقدمہ بنانا اور اس کو حکام تک لے جانا ناجائز و حرام ہے۔ اسی طرح اپنے فائدے کی غرض سے
دوسرے کو ضرر پہنچانے کے لیے حکام پر اثر ڈالنا، رشوتیں دینا حرام ہے۔ حکام تک رسائی رکھنے والے لوگ اس آیت کے حکم کو پیش نظر رکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ملعون ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکہ کرے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جھوٹی گواہی، جھوٹی وکالت، جھوٹے مقدمے کی پیروی و کوشش کی اجرتیں حرام ہیں۔ حرام کے بارے میں آگے تفصیل سے بیان آئے گا۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ ترجمہ: تم سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرما دو یہ لوگوں اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ۔ ہاں، اصل نیک تو پرہیزگار ہوتا ہے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ يسألونك عن الأهلة تم سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک دوسرے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب میں نازل ہوئی۔ ان دونوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے متعلق سوال کیا۔ اس کے جواب میں چاند کے گھٹنے بڑھنے کے سبب کی بجائے اس کے فوائد بیان فرمائے کہ وہ وقت کی علامتیں ہیں، اور آدمیوں کے ہزارہا دینی دنیاوی کام اس سے متعلق ہیں۔ زراعت، تجارت، لین دین کے معاملات، روزے اور عید کے اوقات، عورتوں کی عدتیں، حیض کے ایام، حمل اور دودھ پلانے کی مدتیں اور دودھ چھڑانے کے وقت اور حج کے اوقات اس سے معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ شروع میں جب چاند باریک ہوتا ہے تو دیکھنے والا جان لیتا ہے کہ ابتدائی تاریخیں ہیں، اور جب چاند پورا روشن ہوتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مہینے کی درمیانی تاریخ ہے، اور جب چاند چھپ جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مہینہ ختم پر ہے۔ پھر مہینوں سے سال کا حساب ہوتا ہے۔ یہ وہ قدرتی جنتری ہے جو آسمان کے صفحے پر ہمیشہ کھلی رہتی ہے، اور ہر ملک اور ہر زبان کے لوگ پڑھے بھی اور بے پڑھے بھی سب اس سے اپنا حساب معلوم کر لیتے ہیں۔ یاد رہے کہ بہت سے احکام میں چاند کا حساب رکھنا ضروری ہے، جیسے بالغ ہونے کی عمر کے اعتبار سے، یوں ہی روزہ، عیدین، حج کے مہینوں اور دنوں کے بارے میں، یوں ہی زکوٰۃ میں جو سال گزرنے کا اعتبار ہے وہ بھی چاند کے اعتبار سے ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور یہ کوئی نیکی نہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب وہ حج کے لیے احرام باندھ لیتے تو اپنے مکان میں اس کے دروازے سے داخل نہ ہوتے، اگر ضرورت ہوتی تو پچھلی دیوار توڑ کر آتے اور اس کو نیکی جانتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں کے پیچھے سے آؤ۔ اصل نیکی تقوی، خوف خدا اور احکام الہی کی اطاعت ہے۔ ممانعت کے بغیر کسی چیز کو ناجائز سمجھنا کیسا؟ اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کو بغیر ممانعت کے ناجائز سمجھنا جہلا کا کام ہے۔ اپنی طرف سے غلط قسم کی رسمیں اور پابندیاں لگا لینا جائز نہیں۔ بہت سے کام ویسے جائز ہوتے ہیں لیکن اپنی طرف سے شرعاً ضروری سمجھ لینے سے ناجائز ہو جاتے ہیں، جیسے مسلمان فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے سویم، 40واں وغیرہ کرتے ہیں کہ ویسے کرے تو جائز ہے، لیکن اگر یہ سمجھ کر کریں کہ یہ کرنا ضروری ہے یا دوسرے اور 40ویں دن ہی کرنا ضروری ہے تو ناجائز ہے۔ یوں ہی سویم اور 40واں وغیرہ جائز ہے تو انہیں اپنی طرف سے ناجائز کہنا بھی حرام ہے۔ کفار کے طرز عمل کی نکالی ہے۔ بہرحال افراط و تفریط سے بچنا ضروری ہے اور اس طرح کی چیزوں کی طرف غور کرنا چاہیے۔ شادی، مرگ اور زندگی کے دیگر معاملات میں نہ جانے کیسی کیسی رسمیں کہاں سے گھس آئی ہیں۔